بار دیگر صلوات بر محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، جیسا کہ ذکر الہی اس محفل میں جاری و ساری ہے اور جناب محترم صفدر علی صفدری صاحب بہت ہی اچھے انداز میں بہت علمی گفتگو کر رہے ہیں، خوش آمد کرنے کی مجھے عادت بھی نہیں، کروں گا بھی نہیں، حقیقت یہی ہے۔ ممکن ہے لیکن وہ بات کو کھولتے تو بہت زیادہ ہیں، بعض مطالب چونکہ ان کا درجہ وہ ہے، بہت ہی علمی گفتگو ہو رہی ہے۔ علماء حق کا بلند تر سلام۔ کوشش کیا کریں ہمارے جوان بھائی، تمام لوگ، چونکہ علم سیکھنا عبادت ہے اور یہ تو علم اہل بیت محمد علیہ السلام ہے، کوشش کریں کوئی کاپی کوئی پینسل تاکہ کوئی یاد رہ جائے۔ کتنی باتیں ہم بھی پڑھتے ہیں ہمیں بھول جاتی ہیں، کتنی باتیں ہم بھی سنتے ہیں وہ بھول جاتی ہیں، تو کبھی کبھی ان کی ضرورت بھی پڑتی ہے، کبھی نہیں بلکہ زندگی میں ایک ایک قدم پہ ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ باتیں یاد کرنے والی ہیں، یہاں نہ سمجھ آئیں بعد میں جا کے قبلہ پہ سوال کریں، نہیں سمجھ آتی بعد میں سمجھیں، کوئی اور عالم مل جائے اس سے سمجھیں، یہی باتیں پھر ہم خود مجلس بنا کے ان کو پڑھ دیں گے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ علماء کی باتیں ان کو آگے نقل کرنا عیب نہیں بلکہ عبادت ہے، اسی کا نام تبلیغ ہے۔ اگر میں کچھ بیان کروں گا تو میں نے نہیں کچھ لکھا، نہ میں رسول اسلام کے زمانہ میں تھا، نہ میں علی بن ابی طالب کے زمانہ میں تھا، نہ میں انبیاء کے زمانے میں تھا، بلکہ جو علماء فضلاء نے لکھا ہے وہی آپ کو سنانا ہے۔ اسی طرح جو وہ بولیں گے وہ آپ بھی لکھیے ہم بھی لکھیں گے، انہی کو آگے پھیلائیں۔ حسینیت اس چیز کا صرف نام نہیں ہے کہ حسین ابن علی ایک شخص کا نام نہیں ہے، نہیں، حسین ابن علی ایک انسانیت کا نام ہے، ایک اخلاق کی جہاں انتہا ہوتی ہے اس کا نام حسین ہے۔ تو ہمیں حسین ابن علی نے صرف یہ نہیں سکھایا کہ ماتم ایسے کرنا ہے، حسین نے صرف یہ نہیں سکھایا کہ رونا ایسے ہے، حسین نے ہمیں سب کچھ سکھایا ہے کہ زندگی ایسے گزارنی ہے۔ چونکہ حسین ابن علی تو نانا کی شریعت کو بچا گئے، اس کو ہم تک پہنچا گئے، جناب زینب کی محنتیں بھی اس میں بہت شامل ہیں۔ تو حسین نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے بیٹھنا کیسے ہے۔ یہ دین اسلام جس کا نام ہے، اس نے کوئی چیز بھی کلوز یا پیک نہیں رکھی، بلکہ جب لکھا جاتا ہے تو سامنے ڈاٹ لگا کے اس کو انٹر بھی کیا ہے، کھولا ہے، یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ اسلام اس کا نام ہے۔ تو اسلام نے ہمیں بولنا بھی سکھایا ہے، اسلام نے ہمیں پڑھنا بھی سکھایا ہے، اسلام نے ہمیں بیٹھنا بھی سکھایا ہے، اسلام نے ہمیں لوگوں سے باتیں کرنا بھی سکھایا ہے، اسلام نے ہمیں والدین کی عزت بھی سکھائی ہے، اسلام نے ہمیں علماء کی عزت بھی سکھائی ہے، اسلام نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے کہ آج انسان کو اگر انسانیت سیکھنی ہو تو جب تک اسلام ہے انسانیت ہے، اسلام نہیں ہے تو حیوانیت ہے۔ اسلام ظلمتوں کو دور کرنے والا دین ہے۔ یہاں ہم آتے ہیں مجلس میں، مجلس کا ٹائم کتنا ہے؟ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ 1 گھنٹہ، لیکن وہ بھی اگر ہم ادھر ادھر سے یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا، تم کہاں ہو ہم کہاں ہیں، آدھے وہاں بیٹھے ہوں آدھے یہاں بیٹھے ہوں، ملا بولے جا رہا ہے تو اس کے بولنے کا فائدہ کیا بھائی؟ وہ تو آپ کے لیے بول رہا ہے، اس کی پوری توجہ دیں، ان الفاظ کو بھلے جن پہ اعتراض ہو وہ بھی لکھو، جن کی ضرورت ہے وہ بھی لکھو، جو نہیں ضرورت وہ بھی لکھو، یہ بہت ضروری ہے ڈسپلن۔ اسی طرح ہماری مائیں بہنیں بچوں کو بھی سنبھال کے بٹھانا چاہیے، کیونکہ ان کا اندر بیٹھنا بہت ضروری ہے، بڑوں سے چھوٹوں کا بیٹھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جیسے آج آپ بیٹھے ہیں، آج سے وہ اگر ان کی شروع ہو جائے گی تربیت تو وہ کسی محل تک پہنچ سکیں گے۔ تو کل کی گفتگو جو میں نے بیچ میں چھوڑی تھی میں اسی کو آگے کنٹینیو کرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھی آل محمد کی ذات۔
بار دیگر صلوات۔ تو کل میں اگزامپل دے رہا تھا، ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں نے اسے چھوڑ دیا کہ سب سے ایک جو عین نجاست میں ایک جانور ہے جسے کتا کہتے ہیں، عربی میں قلب کہتے ہیں، ویسے قاف جو 2 نقطوں والی ہوتی ہے وہ دل کے لیے ہے، اسے بھی قلب ہی کہتے ہیں، دل کو قلب، اور جو دوسرا کتا ہے اسے کلب کہتے ہیں۔ یعنی ایک اگر کاف کا تھوڑا سا فرق پڑ جائے تو دل اور کتے کا فرق ہو جاتا ہے، بہت دھیان رکھنا چاہیے نا، یہ مخرج بھی سیکھنے چاہیے، میں بھی سیکھتا ہوں، آپ بھی سیکھیے مخرج، انشاءاللہ پھر کبھی ٹائم ہوا نا تو مجلس میں ہی مخرج شروع کریں گے، ایک ایک آیت ہر روز پڑھا کریں گے۔ تو دیکھیے یہ عین نجاست ہے یہ کتا، لیکن وفادار ہے بہت اپنے مالک کا۔ کل بھی آپ کے سامنے ایک ایگزامپل پیش کی تھی۔ دیکھیے آپ نے گھر میں کتا پالا رکھوالی کرنے کے لیے، نہ کہ چھوٹے سے گھر میں شوق کے لیے پال لیا، ہاتھ میں لے لیا، بٹھا لیا، نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ بلی کو بھی ایسے نہیں کر سکتے، کیونکہ بلی کے جب بال کپڑوں کے ساتھ ہوں تو نماز نہیں ہوتی، تو پھر بہتر ہے اسے ذرا دور رکھو۔ کتے کو بھی گھر میں نہ رکھو کیونکہ رحمت کے فرشتے اترتے نہیں، یہ بھونکتا ہے، رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں، تو بہتر ہے کتا گھر میں نہ رکھا جائے۔ لیکن چور کا خطرہ ہے، ڈاکو کا خطرہ ہے، رکھوالی کے لیے ہو تو ہم بھی گاؤں میں رکھا کرتے تھے، یعنی جتھے مجھی بدی ہوندیاں انہاں دی راکھی کرن واسطے کتے اسی بھی بندے آسے تے تسی بھی بندے ہو۔ تو یہ میرے ملک صاحب بہت عزیز ہیں، پاکستان بہت بڑے جلسے کے بانی ہیں، ملک ندیم صاحب، وہ ہر روز مجھے کہتے ہیں تھوڑا سا تو پنجابی میں پڑھا کریں، تو میں نے کہا ہمارے بزرگ پڑھ رہے ہیں، ہمارے بڑے بھائی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ، تو ان کو سنیے پنجابی میں، کیونکہ ہمیں پھر آگے سے الفاظ بھول جاتے ہیں نا۔ تو کتا سب سے وفادار جانور ہے، آپ نے پالا، اس کی وفاداری میں کوئی شک نہیں۔ دیکھو اندھیرے میں آپ آ رہے ہیں، رات کا وقت ہے، آپ کے گھر کی رکھوالی کر رہا ہے، آپ کے مال کی رکھوالی کر رہا ہے، سب کچھ ایسے کھڑا ہے جیسے گارڈین ہوتا ہے، ایسے کھڑا ہے جیسے چوکیدار ہوتا ہے۔ آپ کو اندھیرے میں آتے دیکھا، اسے شبہ پڑ گیا کہ شاید کون آ رہا ہو، دوڑا حملہ کرنے کے لیے دوڑا۔ جب نزدیک پہنچا آپ نے آواز دی، اسی وقت آپ کے پاؤں پہ قدم رکھ کے اپنی دم کو ہلا کے آپ کا شکریہ ادا کیا، تو اے اشرف المخلوقات انسان، کیا اللہ نے تجھے رزق نہیں دیا؟ کیا اللہ نے تجھے ہاتھ پیر نہیں دیے؟ ارے مالک کے سامنے 5 وقت سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ نہیں کہہ سکتا؟ اپنے مالک کو پہچان، انسان جس کا کھاتا ہے اسے پہچان۔ صرف رونے کے لیے مصائب نہیں ہوتا، یہ جو آیت 2 منٹ پہلے پڑھی جا رہی تھی جس کا ترجمہ کیا جا رہا تھا، رونے کے لیے یہ بھی کافی ہے۔ اگر اپنے نفس کو دیکھیں گے میرے دوست تو رونے کے لیے یہ بھی بہت بڑا مصائب ہے کہ ہم کس کو کھا رہے ہیں، جس بھائی پہ بیٹھ کے رو رہے ہیں، جس کو کہہ رہے ہیں اخی انت ذہبا وذہب نور عیونی، جس پہ ہم بین کر رہے ہوتے ہیں وہ میرا بھائی جب سے تم چلے گئے ہو میری آنکھوں کا نور بھی ساتھ۔ اب اس بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ قطعاً نہیں نا۔ بہت دکھ لگتا ہے جب اپنوں پہ تکلیف آتی ہے، تو اس نفس کو کیوں، جو نیک نفس ہے، نفس امارہ کو تنگ کرو؟ اس جسم بیچارے نے کیا کیا، اس کو کیوں ہم تنگ کریں؟ ایسے ہی کہیں گے نا، اس نے کیا ہمارا گناہ کیا، اللہ نے تو بہت نعمتیں دی ہیں، گاڑی دی ہے اس میں بیٹھو، گھر میں اے سی لگایا ہے تو چلنے دو، بھلے ضرورت نہ ہو تو بھی چلنے دو۔ امام بارگاہ میں آئے تو 1 بتی جلانی تھی، 10 جلا دی، کیوں؟ مال امام ہے، کہاں ہمارا ہے؟ جانے دو، جتنا جاتا ہے، ہمارے باپ کا مال تو نہیں ہے، ارے باپ کا ہوتا تو شاید معاف ہو جاتا، یہ مہدی کی تلوار